حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے اور قیامت کی صبح تک آنے والے انسان کے لیے عبرت کا نشان بنانے کے لیے فرشتوں کی ایک جماعت کو حضرت لوط علیہ السلام کے پاس بھیجا، اور اللہ نے انہیں جو اختیار دیا تھا، فرشتوں اور جنات کے پاس ایک اختیار ہے، وہ جس کی چاہیں مرضی شکل تبدیل کر کے آ جائیں، یہ اللہ نے اختیار دیا ہے، اور انسان کے پاس یہ اختیار نہیں ہے۔ بالکل نوجوان بچوں کی صورت میں آئے، 10 سال 11 سال 12 سال، خوبصورت۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں پہچانا نہیں ہے کہ یہ کون ہے، کہاں سے آ گئے۔ اس سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو گئی کہ نبی عالم الغیب نہیں ہوتے۔ اگر نبی عالم الغیب ہوتے تو پھر انہیں پتہ ہوتا نا کہ یہ فرشتے ہیں جو انسانی صورت کے اندر آ گئے ہیں۔ اور حضرت لوط علیہ السلام اس قدر پریشان ہوئے، قرآن کیا کہتا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا میرے لیے آج بڑا ہی سخت دن ہے کہ نوجوان میرے گھر میں مہمان آ گئے ہیں اور میری قوم ایک برے عمل میں مبتلا ہے، اور جب ان کی نظر ان پر پڑ گئی ہے تو اب یہ میرے مہمانوں کے بارے میں مجھے رسوا کر دیں گے۔ تو اس وقت حضرت لوط علیہ السلام نے افسوس کیا۔ اللہ نے فرمایا دیکھو نا، جلیل القدر پیغمبر افسوس کر رہا ہے، اور جو افسوس کرتے ہیں وہ مختار کل بھی نہیں ہوتے ہیں۔ اگر حضرت لوط علیہ السلام مختار کل ہوتے تو پھر افسوس کیوں کرتے؟ اللہ نے فرمایا اس قدر، یہاں تک کہ حضرت لوط علیہ السلام نے جب وہ قوم ساری کی ساری دروازے پر آئی نا، حضرت لوط علیہ السلام نے دروازہ نہیں کھولا، فرمایا اوئے مجھے مہمانوں کے بارے میں رسوا مت کرو۔ میرے مہمانوں کے بارے میں اس قدر بے بسی کا اظہار کیا۔ لوگوں نے کہا کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ایسے مہمان آپ کے گھر میں نہیں آنے چاہیے۔ حضرت لوط علیہ السلام وہاں رو پڑے، فرمایا مجھے میرے مہمانوں کے بارے میں رسوا نہ کرو۔ دروازہ نہیں نہ کھولا تو اوپر سے پھلانگ کر اندر گئے۔ جب اندر گئے نا تو اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا لوط پریشان نہ ہونا، ہم تو اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں اس کے، جو آپ کی قوم کو غرق کرنے کے لیے آئے ہیں، تباہ و برباد کرنے کے لیے آئے ہیں۔ بس جب وہ پھلانگ کر سارے اندر آئے نا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا ہاتھ ایسے کیا، ایسی روشنی نکلی نا کہ جتنے لوگ تھے سارے کے سارے اس روشنی کی وجہ سے اندھے ہو گئے، اور اندھے ہو کے بھاگنے لگ گئے، اور کہتے ہیں لوط کے مہمان جادوگر ہیں، لوط کے مہمان جادوگر ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنی قوت کے ساتھ قوم لوط کی بستیوں کو کیسے زیر و زبر کیا، ذرا سنیں قرآن مجید نے جو ذکر کیا ہے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے متعلق۔ فرمایا وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا، جب ہمارے بھیجے ہوئے لوط علیہ السلام کے پاس آگے، سِیءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا، بڑے غم زدہ ہوئے حضرت لوط علیہ السلام ان کے آنے کی وجہ سے، اور حضرت لوط علیہ السلام کا دل تنگ ہو گیا ان کے آنے کی وجہ سے کہ کیوں ایسے مہمان میرے گھر آ گئے ہیں۔ قوم کی حالت کی وجہ سے، ان کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے پریشان ہو گئے کہ میری قوم تو انہیں نقصان پہنچائے گی۔ وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ، کہنے لگے آج کا دن بڑا ہی سخت ہے مجھ پر، بہت سخت ہے آج کا دن مجھ پر، میرے مہمانوں کی پریشانی کی وجہ سے۔
وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ ساری قوم ان کی طرف تیزی کے ساتھ دوڑتی ہوئی آ گئی. وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ اس سے پہلے وہ برے کاموں کے اندر مبتلا تھے. قَالَ تو حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا یا قومی اے میری قوم ہؤلاء بناتی یہ میری بیٹیاں ہیں ہن اطہر لکم تمہارے لیے یہ حلال ہے. حضرت میں نے بتایا نا کہ حضرت لوط علیہ السلام کی 3 بیٹیاں تھیں 3 بیٹیاں اور اس وقت کافر اور مومن کا نکاح بھی جائز تھا. حضرت لوط علیہ السلام نے قوم کے جو بڑے 3 سردار تھے نا انہیں پیشکش کر دی کہ میری بیٹیوں کے ساتھ تم نکاح کرو باقی ساری قوم تمہارے تابع ہے. انہیں کہو کہ عورتوں سے نکاح کرو. تم نے کیا یہ طریقہ اختیار کر رکھا ہے جی مردوں کے ساتھ بدفعلی کرنے کا. جی قرآن کہتا ہے کہ ایک مجلس میں لوگ بیٹھے ہیں نا بس جس کا جی چاہتا تھا اسی وقت بدفعلی شروع کر دیتے. انہیں کوئی حیا نہیں تھی. الحیاء شعبۃ من الایمان حیا تو ایمان کا ایک شعبہ ہے. اذا لم تستحی فاصنع ما شئت امام الانبیاء نے فرمایا کہ جب بندے کے اندر حیا نہ رہے نا پھر جو چاہے وہ کرے. جب حیا جو نہیں ہے اس کے اندر حیا تو لا ایمان لمن لا حیا لہ جس کے اندر حیا نہیں ہے اس کا تو ایمان ہی نہیں ہے. امام الانبیاء نے فرمایا جس کے اندر حیا نہیں ہے بے حیاؤں کی طرح گفتگو کرنا لا یعنی گفتگو کرنا جی بے پردگی گفتگو کرنا ایسی گفتگو کرتے تھے. تو حضرت لوط علیہ السلام نے سرداروں کو کہا کہ آپ ایسے کرو میری بیٹیوں کے ساتھ نکاح کر لو ان مہمانوں کے بارے میں مجھے رسوا نہ کرو اور باقی جو تمہارے تابع لوگ ہیں نا سرداروں کے انہیں یہ حکم کرو کہ قوم لوگوں کی بیٹیوں کے ساتھ نکاح کرو. وہ امت کی بیٹیاں وہ نبی کی بیٹی ہوتی ہیں. نبی ان کا روحانی باپ ہوتا ہے. تو فرمایا قال حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا قومی ہے میری قوم ہؤلاء بناتی یہ میری بیٹیاں ہیں ہن اطہر لکم یہ تمہارے لیے پاک ہیں. فاتقوا اللہ اللہ سے ڈر جاؤ ولا تحزونی فی ضیفی میرے مہمانوں کے بارے میں مجھے رسوا نہ کرو. الیس منکم رجل رشید تم میں سے ایک بھی کوئی انسان کا بچہ نہیں ہے ایک بھی میری بات نہیں مان رہا. حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا کوئی بندے کا ایک بچہ بھی نہیں ہے کہ جو میری الیس منکم رجل رشید کیا تم میں سے کوئی عقل مند اور سمجھدار نہیں ہے کہ جو میری بات کو مان لے. قالوا آگے سے کہنے لگے جواب میں لقد علمت ما لنا فی بناتک لوط تو جانتا ہے کہ تیری بیٹیوں میں ہمارے لیے کوئی حق نہیں ہے. ہم کیا جانے یہ کون ہوتی ہیں ان کو رکھ تو اپنے پاس ہمارا ان میں کوئی حق نہیں ہے. اللہ کس قدر نبی کا دل دکھتا ہوگا اس وقت. آپ اندازہ لگا سکتے ہو کہ اللہ کا ایک پیغمبر ہے اور وہ قوم کے سامنے ہے اللہ کا پیغمبر. اللہ اکبر. آگے سے کیا کہتے ہیں الیسا قالوا کہنے لگے لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق تیری بیٹیوں میں ہمیں کوئی حق نہیں ہے. وانک لتعلم ما نريد تو بڑی اچھی طریقے سے جانتا ہے جس ارادے سے ہم یہاں آئے ہیں تجھے پتہ ہے ہم کس ارادے سے آئے ہیں. قال تو حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا لو ان لی بکم قوتا کاش کہ آج میرا جتھا ہوتا او آوی الی رکن شدید یا کوئی مضبوط میرا بازو ہوتا. مختار کل ایسی باتیں کرتی ہیں بولو مختار کل ایسی باتیں کرتی ہیں. ایسی باتیں کون کرتی ہیں جو کمزور ہوتے ہیں. تو مختار کل تو صرف اللہ کی ذات ہے جو ساری قوتوں کا مالک ہے. اس کے پاس ہر چیز کا اختیار ہے. اس نے اپنا کوئی اختیار سوئی کے ناکے کے برابر نہ کسی نبی کو دیا اور نہ کسی ولی کو دیا. یہ قرآن نے کہا ہے اس نے اپنا کوئی اختیار نہیں دیا. قالو کہنے لگے یا لوط اے لوط انا رسول ربک فرشتوں نے جب وہ اندر پھلانگ کے آئے نا اب فرشتوں کی باری آئی. فرمایا اے لوط ہم تو تیرے رب کی طرف بھیجے گئے ہیں لن یصلوا الیک ان کا ہاتھ تیری طرف کبھی بھی نہیں بڑھ سکتا. فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ بس راتوں رات نکل تو بھی اور تیرے ماننے والے کی اس بستی سے باہر نکلو. حضرت لوط کو فرمایا اس بستی سے باہر نکلو راتوں رات. بس اب ہم ان پر وہ اللہ کا عذاب لے کر آگئے. وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے.
الا امرأتک، مگر لوط تیری جو بیوی ہے نا وہ انہی عذاب زدہ لوگوں میں شامل ہوگی، ہم اس کو بھی غرق کریں گے جو تیری بیوی ہے۔ یہ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا، انہو مصیبہا ما اصابہم، تیری بیوی کو بھی وہی عذاب پہنچے گا جو دوسری مخلوق کو پہنچے گا۔ ان موعدہم الصبح، یہ صبح کا وقت جو ہے نا اشراق کا وقت، اس وقت ہم عذاب لے کے آئیں گے۔ حضرت لوط اتنے تنگ تھے، کہنے لگے صبح ابھی ان کو غرق کرو، ابھی ان کی زمین کو زیر و زبر کر دو۔ حضرت جبرائیل نے آگے سے کہا لوط اتنا صبر کیا ہے صدیوں، الیس الصبح بقریب، کیا صبح قریب نہیں ہے؟ کیا صبح قریب؟ تھوڑا سا اور صبر کر لو، بس راتوں رات یہاں سے لے کے نکلو اپنے اور اپنے اہل والوں کو۔ فلما جاء امرنا، پس جب آ گیا ہمارا امر، جعلنا عالیہا سافلہا، ہم نے زمین کے نیچے والے حصے کو اوپر کر دیا، اوپر والے حصے کو نیچے کر دیا۔ ایک منٹ کا زلزلہ آتا ہے، کوئی اپنی دکانوں کے اندر رہتا ہے؟ بولو، اندر گھر ہیرے کا بن جائے، گھر سونے کا بنا ہوا ہو، زلزلہ آ جائے، اللہ زمین کو حکم دے ہل، گھر کے اندر کوئی رہتا ہے؟ اس سونے کے گھر کو، جی اب سونے کے گھر سے قیمتی وہ اپنی جان کو سمجھتا ہے کہ میری جان بچنی چاہیے، یہ سونے کا گھر، ہیرے کا گھر غرق ہوتا ہے تو غرق ہو جائے، سب لوگ باہر چھوڑ کر صرف اللہ جھٹکا دیتے ہیں ایک زمین کو۔ یہاں تو کتنی دیر تک، یہ تو عذابی زلزلہ تھا، 4 قسم کے عذاب آئے ہیں جی، روئے زمین پر ایسے عذاب اللہ نے کسی قوم پر بھی نہیں بھیجے، کسی قوم پر 4 عذاب اللہ نے بھیجے ہیں اس قوم پر، اور بڑے سخت قسم کے عذاب جی۔ فلما جاء امرنا، بس جب آ گیا ہمارا امر، جعلنا عالیہا سافلہا، ہم نے کر دیا اوپر والے حصے کو نیچے اور نیچے والے حصے کو اوپر کر دیا، وامطرنا علیہا حجارۃ من سجیل، ہم نے ان پر پتھروں کی بارش کی جو کنکر کے تے پتے پتھر، مسومۃ عند ربک، تیرے رب کی طرف سے جس کو لگنا تھا نا اس پتھر پر اس کا نام لکھا ہوا تھا۔ ایسے ہو نہیں سکتا، اللہ نے فرمایا کہ جس کا نام لکھا ہوا ہو وہ ہٹ کے دوسرے پر برس جائے، نہیں، جس کا نام لکھا ہوا تھا اسی پر وہ لگا۔ زلزلہ بھی آیا، پھر حضرت جبرائیل نے چیخ ماری کہ سینوں کے اندر دل کیما بن گئے۔ پھر حضرت چوتھا عذاب، زمین کو اتنا اوپر اٹھایا حضرت جبرائیل نے کہ اس بستی کے کتے، بکریاں، بلیوں کی آواز آسمانی مخلوق والوں نے سنی۔ وہاں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پٹک کے مارا۔ جب یہاں سے مکہ کے تاجر جایا کرتے تھے نا ملک شام انہی رستوں سے جایا کرتے تھے، تو نبی پاک نے فرمایا، نبی پاک بھی یہاں سے گزر، فرمایا یہ عذاب والی جگہ ہے، یہاں سے جلدی جلدی سے گزر جاؤ۔ آج بھی وہ بستی، وہ جگہ موجود ہے، اس پانی کے اندر کوئی جاندار چیز زندہ نہیں رہ سکتی ہے، پانی ہے ادھر آج بھی، لیکن اس پانی کے اندر کوئی جاندار چیز زندہ نہیں رہ سکتی ہے۔ اللہ نے قیامت کی صبح تک لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنا کے رکھ دیا۔ فرمایا لوگوں یاد رکھنا، اگر تم بھی نبی کی بات نہیں مانو گے تو میں بڑی قوت والا ہوں، بڑی طاقت والا ہوں، میرے عذاب سے تم بھی بچ نہیں سکتے۔ یہ قرآن ہے نا جو کہتا ہے ان بطش ربک لشدید، میری پکڑ بڑی سخت ہے۔ یہ ہماری کتاب قرآن کے اندر یہ بات موجود ہے۔ قرآن نے فرمایا لوگوں بچ جاؤ، ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ فرمایا اللہ نے وما ہی من الظالمین ببعید، نہیں یہ ظالموں کے لیے مگر دوری دوری ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنا خوف نصیب فرمائے۔ یاد رکھنا جب انسان کے اندر خوف آتا ہے نا، تقریروں اور وعدوں سے لوگ نہیں بدلتے ہیں۔ یہ تو پاکستان بننے کے بعد آج تک تقریریں ہی ہو رہی ہیں نا، بازی ہو رہی ہیں۔ جب تک انسان کے دل کے اندر اللہ کا خوف نہیں نہ آئے گا خود، اس وقت تک وہ بندہ شیطان کے جال سے نہیں بچ سکتا۔ جب اللہ کا خوف آ جائے گا، جب کسی انسان کے دل میں اللہ کا خوف آ جاتا ہے نا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جب خوف آ جاتا ہے نا، پھر گناہ پلیٹ میں بھی سامنے آئے نا، پلیٹ میں بھی اللہ اس کو بچا دیتا ہے، ورنہ آپ باہر نکلے نا، اس وقت ایک وقت کی روٹی کھانی مشکل ہے، گناہ کرنا آسان ہے، گناہ کرنا، لیکن بچے گا کون؟ جس کے دل میں خوف خدا ہوگا۔ اللہ نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو میرے خوف سے پیچھے ہٹ گیا، میں اسے ایک جنت نہیں 2 جنتیں دوں گا۔ اللہ اکبر، میرے خوف کی وجہ سے پیچھے ہٹ گیا نا، یہ کیوں کہا؟
فرمایا وہ خوف ہی تو ہے جو بندے کو گناہ سے پیچھے جی، ورنہ اگر دیکھنے والا کوئی بھی نہ ہو جی، پوچھنے والا کوئی بھی نہ ہو، گرفت کرنے والا کوئی بھی نہ ہو، سارے اسباب گناہ کے مہیا ہوں جی، اس وقت بندے کے دل میں خوف خدا آ جائے اور بندہ کہے اتق اللہ، میں اللہ سے ڈر گیا جی، میں اللہ سے ڈر گیا، اس وقت اللہ نے اس کے لیے کہا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو میرے خوف سے پیچھے ہٹ گیا، ظاہر ہے اس کو صرف اللہ دیکھنے والا ہوتا ہے، کوئی نہیں دیکھنے والا ہوتا، فرمایا گناہ سے پیچھے ہٹ گیا، میرے خوف کی وجہ سے ایک جنت نہیں، اس کے لیے ڈبل جنت ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہ سب کا بیٹھنا سننا قبول و منظور۔